اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجهم۔ علم رجال میں آج ہماری جو گفتگو ہے، جو ہمارا درس ہے، وہ علم رجال کی بنیادی کتابوں کے بارے میں ہے کہ علم رجال میں بنیادی کتابیں کون کون سی ہیں، کیا ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ علم رجال کی بنیادی کتابیں، اگرچہ علم رجال میں سب سے پہلی کتاب مولائے کائنات علیہ السلام کے غلام اور کاتب عبید اللہ بن ابی رافع نے مرتب کی ہے۔ علم رجال میں سب سے پہلی کتاب کس نے مرتب کی ہے؟ مولائے کائنات کے غلام اور کاتب عبید، یعنی یہ مولائے کائنات کے غلام تھے اور یہ کتابت کرتے تھے، مثلا لکھتے تھے عبید مولا کے عبید اللہ بن ابی رافع نے مرتب کی ہے، جس میں ان اصحاب کرام کے نام اور حالات درج کیے ہیں جو امیر المومنین علی علیہ السلام کے وفادار رہے۔ کیا کیا انہوں نے اس کتاب میں؟ ان اصحاب کرام کے نام مرتب کیے ہیں کہ یا درج کیے ہیں اور ان کے حالات درج کیے ہیں جو مولا متقیان امیر المومنین علی علیہ السلام کے وفادار تھے، ان کا نام اور ان کے حالات کو درج کیا ہے اس کتاب میں۔ آپ کی امامت کا اقرار کیا اور آپ کے ساتھ مارکوں میں شریک جہاد رہے ان لوگوں کے نام اور حالات زندگی مرتب کی ہے عبید اللہ بن ابی رافع نے۔ لیکن افسوس کہ پہلی صدی کے نصف دوم کی یہ تالیف دست برد زمانہ سے محفوظ نہ رہ سکی، یعنی زمانے کے حالات کی وجہ سے یہ محفوظ نہیں رہی، اور علم کا یہ پہلا ذخیرہ ہی اس طرح تلف ہو گیا، یعنی آج یہ کتاب اس طرح موجود نہیں ہے جیسے مرتب کی گئی تھی، یعنی موجود نہیں، کتاب موجود نہیں ہے اور یہ ذخیرہ تلف ہو گیا حالات کی وجہ سے، حالات کی مشکلات کی وجہ سے، کہ اب صرف اس کا ذکر باقی رہ گیا۔ بس یہ ہے کہ اس کتاب کا نام باقی ہے، ذکر باقی ہے، یعنی نام بھی نہیں، یعنی ذکر باقی ہے کہ یہ کتاب لکھی تھی مولا متقیان علیہ السلام کے غلام اور کاتب نے، عبید اللہ بن ابی رافع نے ایک کتاب لکھی تھی اور جس میں مولا متقیان علیہ السلام کے اصحاب کا تذکرہ کیا، ان کے حیات پر گفتگو کی، لکھا، بیان کیا اور ان کے بارے میں بیان کیا۔ تقریباً یہی حال اس علم کی دوسری کتابوں کا ہوا، جنہیں عبداللہ بن جبلہ کنانی، ابن فضال اور ابن محبوب وغیرہ نے دوسری صدی ہجری کے اواخر اور تیسری صدی کے اوائل میں مرتب کیا تھا۔ ان کا حال بھی ہے، وہ بھی حالات کی نظر ہو گئے، ارے حالات کی وجہ سے وہ سب جو ہیں وہ باقی نہیں رہی اور آج ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، حالات اور مشکلات کی وجہ سے، اور آج صرف ان کا تذکرہ باقی رہ گیا ہے، صرف ان کا ذکر باقی ہے، نام باقی ہے کہ ہاں وہ کتاب، نام بھی نہیں ظاہراً تو، بلکہ یہ کہ انہوں نے لکھنے والے یہ تھے اور اس میں مثلا یہ چیز لکھی گئی تھی، مثلا یہ تھوڑا باقی رہا اور باقی بس ان کا تذکرہ ہی ہے، باقی کتاب ہمارے پاس اس وقت موجود نہیں ہے۔ اور سر دست جو کتابیں دست برد زمانہ سے محفوظ رہ گئی ہیں، جو حالات زمانہ سے یا جو بھی آپ کہیں سے محفوظ رہ گئی ہیں، وہ چوتھی اور پانچویں صدی ہجری کی تالیفات ہیں، یعنی جو پہلی یعنی دوسری تیسری ہجری میں ہوئی ہیں مثلا وہ محفوظ نہیں رہی، وہ آج ہمارے پاس نہیں ہے، صرف ان کا تذکرہ باقی ہے۔ لیکن جو کتابیں چوتھی اور پانچویں صدی ہجری کی تالیفات ہیں، جن میں 5 کتابوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور 3 کتابیں انہی کے ردیف میں شمار کی جاتی ہیں، اور اس طرح یہ مجموعہ 8 کتابوں کا ہو گیا ہے۔ کون سی صدی ہجری کے؟ چوتھی اور پانچویں، یعنی غیبت امام علیہ السلام میں۔ تو یہ 5 کتابیں اور 3 کتابیں ان کے ساتھ جو انہی کی ردیف شمار ہوتی ہیں، کی جاتی ہیں، اس طرح یہ مجموعہ 8 کتابوں کا ہو گیا ہے، جن پر سارے علم رجال کی بنیاد ہے اور جن کی اساس پر بعد کی تمام کتابیں مرتب کی گئی ہیں۔ یعنی کسی نے کچھ بھی لکھا ہو، کہیں کتاب کسی نام سے مرتب کی ہو، لیکن اس
اساس کیا ہے ان کتابوں میں؟ یہی 8 کتابیں ہیں، صحیح. انہی کے اعتبار سے علماء رجال نے علم رجال میں کتابیں تالیف کی ہیں، اور سب کو انہی کتب اولیہ کا طفیل قرار دیا جا سکتا ہے. یعنی جو کتابیں لکھی گئی شروع میں علم رجال میں، مانیے آپ ان کتابوں کے بعد، تو وہ سب انہی کا طفیل سمجھیے آپ، یعنی انہی کا طفیل ہیں. جو بعد میں علم رجال میں کتابیں لکھی گئی ہیں، چاہے وہ کسی نے بھی لکھی ہیں، وہ سب انہی 8 کتابوں کا نتیجہ یا طفیل ہیں. ان کی وجہ سے اس میں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور جو تذکرے جو باتیں ان کتابوں کے اندر موجود ہیں انہی کو جو ہے وہ لے کر بیان کیا گیا ہے. نمبر 1 رجال کشی. نمبر 1 رجال کشی. یہ کتاب جناب محمد بن عمر بن عبدالعزیز کی تالیف ہے. کیا نام ہے ان کا؟ محمد بن عمر بن عبدالعزیز کی تالیف ہے، جنہیں کشی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور کش سمرقند کے قریب ایک شہر کا نام ہے. نجاش سمرقند وغیرہ یہ جو ہے نا، تشقند، سمرقند، بخارا، ترمیز، یہ سب جو آج روس سے آزاد ہوئے ممالک ہیں ان میں سب موجود ہیں. مثلا یعنی کچھ ازبکستان میں ہے، تاجکستان میں ہے، قزاقستان میں ہے، کرغزستان میں ہے، مثلا اس طرح کے یہ یعنی ملکوں میں یہ شہر بٹے ہوئے ہیں آج. مثلا سمرقند مشہور ہے آج بھی، صحیح ہے. سمرقند جو ہے وہ مشہور شہر ہے، اور یہ اس کے پاس ایک یعنی وہ تھا کش ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ کتاب جناب محمد بن عمر بن عبدالعزیز کی تالیف ہے، جنہیں کشی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور کش یعنی جو ہے کہاں ہے؟ کش سمرقند کے قریب ایک شہر کا نام ہے. سمرقند جو بہت مشہور شہر ہے، اور یہ بھی شہر ہی ہے سمرقند. سمرقند چونکہ شہر ہے بڑا مشہور ہے، تو اس لیے اس کے پاس ایک شہر ہے. یعنی کچھ شہر بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ مشہور ہوتے ہیں، کچھ غیر مشہور ہوتے ہیں. تو سمرقند چونکہ پرانے بڑے شہروں میں، پرانے مشہور شہروں میں ہے، اور آج بھی بڑا شہر ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس کے قریب یعنی حوالہ دیا گیا کہ اس کے قریب جو ہے ایک شہر ہے جس کا نام کش ہے. یعنی ظاہر ہے یہ بھی ایک علم ہے. بلدان کا آپ کو نام پتہ ہو، یا کون سی شہر یا سٹی کہاں واقع ہے، یہ بھی علم ہے. آج کے دور میں خاص طرح اس کی ضرورت ہے. اور آج کے دور میں کیا اب دیکھیے، ابھی رجال میں آپ کو ضرورت پڑ گئی اس کی. تو جو کتاب لکھی انہوں نے مساحت الارض والبلدان والاقالیم، یہ اسی پہ تو لکھی گئی، اور یہ کیا پتہ دے رہی؟ شہر کے نام کا. یہ شہر کا نام کش ہے، صحیح. تو وہ کشی ہیں، اور جو کش کہنے والے ہیں تو مثلا وہ انہیں کشی کہیں گے. تو کل ملا کر یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ کتاب جو ہے وہ مثلا لکھنے والے اس کتاب کے بس کشی آپ کو پتا ہو کہ بھائی رجال کشی. اب آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو صاحب کتاب تھے کہاں کے تھے، کہاں رہتے تھے. تو مثلا یہ آپ کا ایک نقص ہے. لیکن آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ کس علاقے کے تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، تو بہرحال یہ کمال ہے، صحیح. کہ آپ کو کسی انسان کی کتاب کا نام پتہ ہے تو اس کے ساتھ مؤلف کا نام بھی پتہ ہے، اور اس کا وطن بھی پتہ ہے، تو یعنی علم میں اضافہ ہی ہے، صحیح. تو کہہ رہے ہیں کہ بہرحال یہ ایک انتہائی معتبر قسم کے صاحب علم و فضل تھے. کون؟ کشی. جو کشی تھے یہ جناب محمد بن عمر بن عبدالعزیز، یہ کشی جو تھے یہ کشی تو یہ انتہائی قسم کے صاحب فضل انسان تھے. علم و فضل ان کے یعنی صاحب علم و فضل تھے. اگرچہ نجاشی نے اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ بعض اوقات ضعیف لوگوں سے بھی روایت نقل کر دیتے تھے. اور یہ علاقہ اس وقت جو تھا، یعنی یہ سمجھیے آپ کے سمرقند، تشقند، آپ کو بہت ساری آگے آپ کے خدمات ملیں گی دین کی، مذہب کی، ان علاقوں کی. بخارا، ترمیز، قطع نظر مثلا کون کس مذہب پہ تھا اس سے چھوڑیے، قطع نظر مذہب کی خدمت کی. اور بشکلام اسلام لیں آپ تو اس میں کافی لوگوں کے یعنی یہاں پر کارنامے آپ کو نظر آئیں گے. مثلا بخارا دیکھیے آپ جو ہے مثلا سادات کا مرکز تو تھا ہی وہ سادات کا علاقہ، اور لیکن وہاں سے مثلا بخاری لکھی گئی. قطع نظر اس کے مثلا مذہب چھوڑ دیجیے، بھلو اہل سنت کے لیے مثلا وہ لکھی گئی یا مثلا، لیکن بشکل عام یعنی علماء تھے وہاں. اب کس نے کیا لکھا وہ الگ چیز ہے.
ترمذ مثلا صحیح ہے، یا تشقند سمرقند، ہماری کتابیں وہاں سے بہت لکھی گئی ہیں، یعنی جو مذہبی شیعہ کے لیے مشہور کتابیں ہیں وہ بھی لکھی گئی ہیں سمرقند سے، تشقند سے. تو وہاں یعنی علماء رہے ہیں. اور یہ کہا جائے کہ ان علاقوں میں طرفین کے علماء کہہ لیں جی، طرفین کے علماء رہے ہیں، چاہے وہ اہل سنت سے ہوں یا اہل یعنی شیعہ ہوں، اہل تشیع ہوں. تو یعنی علماء رہے ہیں ان علاقوں میں، اور وہاں یہ مرکز رہا ہے علماء کا. ہماری کتابیں وہاں سے لکھی گئی ہیں، تفسیر مثلا بہت ساری چیزیں جو لکھی گئی ہیں. تو مثلا تفسیر عیاشی ہے یا اور دیگر کتابیں جو ہیں وہ، تو ان میں یعنی علماء بہت سارے لکھنے والے ہماری کتابوں کے بھی، یا مثلا علماء وہاں مثلا تشقند سمرقند ان علاقوں میں رہتے تھے، ان علاقوں میں زندگی گزارتے تھے، یا وہ وہیں کے رہنے والے تھے. بہرحال جس طرح بھی، لیکن یہ علاقے اس زمانے میں یعنی علماء کا مرکز ہوا کرتے تھے، چاہے وہ برادران اہل سنت کے علماء ہوں یا اہل تشیع کے علماء ہوں، ہمارے علماء ہوں. وہ بہرحال یعنی وہاں سے کافی کام ہوا ہے اس زمانے میں. خیر کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ نجاشی نے اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ بعض اوقات ضعیف لوگوں سے بھی روایت نقل کر دیتے تھے. یہ کون؟ علامہ کشی جو بھی کشی، لیکن ذاتی طور پر ثقہ تھے، خود ثقہ تھے، لیکن ضعیف لوگوں سے بھی روایت نقل کر دیتے تھے. اور عیاشی جیسے بزرگوں کے گھر میں حاضری دیتے تھے. عیاشی جیسے یہی صاحب تفسیر ہے عیاشی، ممکن ہے وہی ہو، بہرحال جو بزرگ تھے وہ. اور عیاشی جیسے بزرگوں کے گھر میں حاضری دیتے تھے اور ان سے روایات نقل کرتے تھے. یعنی مطلب وہ راوی تھے، مطلب وہ روایتیں نقل کرتے تھے، تو ان سے ہی روایتیں نقل کرتے تھے. تو شیخ کشی جی، تو یعنی وہ بھی اسی علاقے کے ادھر کے ہی تھے. شیخ توسی نے انہیں ثقہ، روایات اور رجال کا بصیر، کنہیں؟ شیخ کشی کو. شیخ توسی نے کیا کہا ان کے بارے میں؟ یعنی شیخ توسی سے پہلے تھے، تو شیخ توسی نے انہیں ثقہ کہا ہے، روایات اور رجال کا بصیر، یعنی اس میں نظر رکھنے والا، سمجھنے والا، پرکھنے والا، جاننے والا، دیکھنے والا، اور حسن الاعتقاد قرار دیا ہے، یعنی ان کا عقیدہ بہترین تھا. کیا کہا شیخ توسی نے؟ اگر یہ پوچھا جائے کہ شیخ توسی نے علامہ کشی کے بارے میں کیا کہا ہے، تو کیا جواب ہے اس کا؟ کہ شیخ توسی نے انہیں ثقہ، روایات و رجال کا بصیر اور حسن الاعتقاد قرار دیا ہے. شیخ توسی نے انہیں ثقہ، روایات و رجال کا بصیر اور حسن الاعتقاد قرار دیا ہے، اور ان کی کتاب رجال کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. کس نے؟ شیخ توسی، شیخ الطائفہ شیخ توسی نے. ان کے استاد حضرت ابو النصر محمد بن مسعود بن محمد بن عیاش السلمی السمرقندی انتہائی معتبر صادق اللہجہ تھے. جی کون؟ ان کے استاد، یہ کس کے کون تھے؟ یہ شیخ کشی کے استاد کون تھے؟ حضرت ابو النصر محمد بن مسعود بن محمد بن عیاش السلمی السمرقندی انتہائی معتبر اور صادق اللہجہ تھے. ان کے کس کے استاد تھے؟ شیخ کشی کے استاد، اور شیعوں کی نمایاں شخصیات میں شمار ہوتے تھے. ہاں میں نے بیان کیا نا عیاشی. ہاں تو عیاشی نے ان کی وجہ سے کہا جاتا ہے محمد بن عیاش، جو ان کا ہے نا، یہ نام ان کا کیا تھا؟ ابو النصر محمد بن مسعود. نام کیا تھا ان کا؟ عیاشی کا نام کیا تھا؟ ابو النضر. جی ابو النضر محمد بن مسعود بن محمد بن عیاش السلمی سمرقندی، اس لیے ان کو عیاشی. انتہائی معتبر صادق اللہجہ تھے اور شیعوں کی نمایاں شخصیات میں شمار ہوتے تھے. انہوں نے اپنے والد محترم کے تمام ترکے کو صرف علم و حدیث پر صرف کر دیا تھا. اللہ اکبر، کتنے نہیں دین سے مذہب سے جو ہے وہ محبت کرتے تھے کہ والد کے ترکے کو اللہ علم و حدیث پر صرف کر دیا، علم کی راہ میں صرف کر دیا، حدیث پر صرف کر دیا. حدیث پر صرف کیا کر دیا؟ ممکن ہے ترکہ اسے لکھوانے میں، جمع کرنے، جو بھی ان کا خرچ بنا ہوگا
انہوں نے سب صرف کر دیا اپنے والد کا ترکہ، جو ان کو والد سے ترکہ ملا تھا، میراث ملی، وہ انہوں نے کہاں صرف کیا؟ علم اور حدیث کی راہ میں صرف کر دیا. اللہ بڑی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد محترم کے تمام ترکے کو صرف علم حدیث پر صرف کر دیا تھا، جبکہ اس کی مقدار تقریباً 3 لاکھ دینار تھی. اللہ اکبر، 3 لاکھ روپے کا، 3,000 نہیں خرچ کرتے آدمی جو ہے وہ، 3 لاکھ دینار اس زمانے میں کتنی رقم بنی ہوگی؟ 3 لاکھ دینار اس زمانے میں نہیں تھی قیمت، بہت زیادہ تھی مطلب جو رقم. ان کے گھر میں ہر وقت روایات لکھنے والے، پڑھنے والے، قرات کرنے والے اور تحقیق کرنے والے کا مجمع لگا رہتا تھا. گویا آج کی زبان میں وہ مرکز علم تھا، حوزہ علمیہ تھا یہ کہا جائے. آج کی اصطلاح میں وہ مرکز علم تھا، حوزہ علمیہ تھا، جبکہ آج حوزات میں اتنا کام نہیں ہو رہا ہے. ہمارے خاص کر مثلا یہاں ہندوستان میں اتنا کام نہیں ہے. اور وہ کتنا کام ہو رہا تھا کہ ان کے گھر میں ہر وقت روایات لکھنے والے، پڑھنے والے، قرات کرنے والے اور تحقیق کرنے والوں کا مجمع لگا رہتا تھا. ظاہر ہے جب اتنے لوگ جمع ہوں گے تو ان کا خرچ تو چاہیے، کچھ تو چاہیے. سب کے پاس تو مال نہیں ہوتا نا، سب کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے جو کام کر رہے تھے وہاں تو ان کو بہرحال کچھ ان کے کھانے پینے کا انتظام انہیں کرنا پڑتا ہوگا نا، تو اس پہ صرف انہوں نے جو ہے اپنے پورے 3 لاکھ دینار خرچ کیے. اللہ ان کو اجر عظیم دے. مولا عز و جل کی اس قربانی کو بطریق حسن قبول فرمائے، اور مولا عز و جل ان کو ان کے درجات کو بلند فرمائے بحق محمد و آلہ الطاہرین. باقی کل انشاءاللہ آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.